ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ خود کو دنیا میں سپر پاور کہلانے والا امریکہ ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑ رہا ہے، ذلت و رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور تازہ معاملہ ہے غزہ پٹی کے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ امریکہ نے غزہ پٹی کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے وہاں فوڈ پیکٹس گرائے ہیں۔ جارڈن کی امریکہ کو مدد لینی پڑی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ امریکہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ غزہ پٹی کی مدد کرنا چاہتا ہے، امریکہ واقعی میں انسانیت کو لے کر فکر مند ہے، امریکہ واقعی میں اگر ہیومن رائٹس کی بنیاد پر فلسطینیوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے تو پہلی فرصت میں امریکہ کو حملہ بند کروانا تھا، اسرائیل کی سینا کو وہاں سے نکلوانا تھا، فوری طور پر سیز فائر کا اعلان کروانا تھا۔ فوری طور پر امریکہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرے، اسرائیل پر پابندی لگائے، اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بجائے امریکہ نے ہوائی جہاز کے ذریعے غزہ پٹی میں فوڈ پیکٹ گرائے ہیں۔ اور یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ خود کو اتنا بڑا طاقتور ملک کہتا ہے، سپر پاور کہتا ہے، اور اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اسرائیل کے سامنے اس کی اتنی بھی نہیں چلتی ہے کہ روڈ کے ذریعے، گزرگاہوں کے ذریعے، بارڈر کے ذریعے وہ امدادی سامان غزہ پٹی میں بھیج سکے۔ امریکہ کی کیا اتنی بھی اوقات اور حیثیت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ سمندری راستے سے یا جہاز کے ذریعے غزہ پٹی میں امدادی سامان بھیج سکے، بلکہ کسی خوف زدہ، کسی ڈرپوک اور چھوٹے ملک کی طرح امریکہ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ جارڈن کی مدد لے کر ہوائی جہاز کے ذریعے غزہ پٹی میں امدادی سامان بھیج رہا ہے، فوڈ پیکٹ کو گرا رہا ہے۔ اور جتنا فوڈ پیکٹ امریکہ نے گرایا ہے اس کی تعداد تقریباً 30,000 ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ غزہ پٹی کے لوگوں نے امریکہ کی اس مدد کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ غزہ پٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں امریکہ کی اس طرح مدد نہیں چاہیے۔ اگر امریکہ واقعی مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ سیز فائر کرائے، اسرائیلی سینا کو یہاں سے باہر نکلوائے۔ اگر وہ امداد بھیجنا چاہتا ہے تو وہ روڈ کے ذریعے امداد بھیجے، امدادی ٹرک یہاں پر آئے، یا سمندری گزرگاہ کے ذریعے امداد بھیجے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے جو آسمان سے فوڈ پیکٹ گرائے جا رہے ہیں، اس طرح کی مدد ہمیں بالکل نہیں چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کئی ساری ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں فلسطینی نوجوان غزہ پٹی میں رہنے والے یووا امریکی فوڈ پیکٹ کو لے کر ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امریکہ کی ہمیں یہ مدد نہیں چاہیے۔ کچھ ویژول آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فلسطینی نوجوان امریکہ کے فوڈ پیکٹ کو ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں اور اپنے انداز میں، اپنی زبان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں امریکہ کی مدد نہیں چاہیے۔ امریکہ کو فوری طور پر سمجھوتا کرانا تھا، جنگ بندی کرانا تھا، لیکن امریکہ ابھی تک اس میں ناکام ہے۔ اور اب امریکہ یہ حماس سے اپیل کر رہا ہے کہ حماس اسرائیل کے تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے، اور اس کے بدلے میں صرف 6 ہفتے کے لیے عارضی سیز فائر ہوگی۔ حماس اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ اثاثہ ہے، ہماری جو ابھی تک حیثیت بنی ہوئی ہے اسرائیل سے لڑنے کی، وہ یہی ہم نے اسرائیلی شہریوں کو یرغمالی بنا رکھا ہے۔ اگر ہم نے تمام یرغمالیوں کو آزاد کر دیا محض 6 ہفتے کی جنگ بندی کے لیے، تو 6 ہفتہ بعد اسرائیل اور بڑے پیمانے پر پوری شدت کے ساتھ ہم پر حملہ کرے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی۔ دنیا اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ اس لیے یا تو ہمیں مکمل جنگ بندی چاہیے یا پھر اسی طرح اسرائیل سے ہم جنگ کرنے کو تیار ہے، ہم قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام اسرائیلی شہریوں کو ریلیز کر دیں تو اس کے بدلے میں اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے حملہ بند کرنا ہوگا، بغیر کسی شرط کے اس کی سینا کو یہاں سے نکلنا ہوگا، غزہ پٹی کی سرزمین کو خالی کرنا ہوگا، اور اسرائیل کی جیلوں میں بند تمام فلسطینیوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ امریکہ رمضان المبارک کی آمد کو لے کر کے بھی بلیک میلنگ کر رہا ہے، دھمکا رہا ہے حماس کو، فلسطینی عوام کو حماس کے خلاف ورگلانے کا کام کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ میسج وائرل کرایا جا رہا ہے، یہ ایک طرح سے میڈیا میں اس طرح کی خبریں لیک کرائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینہ میں مسلمان مسجد اقصی میں جا کر عبادت کر سکے، غزہ پٹی کے عوام بھی سکون کے ساتھ روزہ رکھے، عبادت کرے، تراویح
کا اہتمام کرے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, اور اس کے لیے جنگ بندی ضروری ہے اور 6 ہفتے کی جنگ بندی کافی ہوگی. لیکن حماس شرطیں ماننے کو تیار نہیں ہے. حماس کی ہر دھرمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس طرح کی خبریں امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہے, لیکن حماس کا کہنا ہے کہ 6 ہفتے کی عارضی جنگ بندی ہمارے لیے مزید تباہ کن ثابت ہوگی. ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. ہم مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں یا پھر ہم اسرائیل کی سینا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی ہمارے مجاہدین کے, ہمارے لڑاکوں کے حوصلے بلند ہیں. ہم نے 6 مہینوں سے ان کا مقابلہ کیا ہوا ہے. ان کے پاس پوری دنیا کی فوج ہے, پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے, پوری دنیا کی طاقت ہے. ہم نہتے ہیں, کوئی چھوٹا سا مسلم دیش بھی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے. اس کے باوجود ہم اسرائیلی سینا کا پچھلے 5-6 مہینہ سے مقابلہ کر رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی ہم کرتے رہیں گے. ہم نے 6 مہینہ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کو جھکایا جا سکتا ہے, اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے. اور اسرائیل نے پچھلے 5-6 مہینہ کے درمیان اپنے 3 جنگی ہدف میں سے ایک میں بھی کامیابی حاصل نہیں کی ہے. یہی ہماری جیت ہے اور اس جیت کے ساتھ ہم آگے بھی اسرائیلی سینا کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں. ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے. ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی تفصیل اور لنک موجود ہے. جوائن کا بٹن موجود ہے, اس پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ بھی لے لیجئے.